جس کو ہر نماز میں پڑھتا ہے، ہر نمازی فرض پڑھے، واجب پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، وہ ہاتھ کھول کے پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے یا جہاں باندھ کے پڑھے، جو مرضی نماز پڑھے، یہ دعا مانگتا ہے ربنا اغفر لی، مولا میری بخش فرما، والی والدیہ، میرے والدین کی بخش فرما، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا قیامت تک کے مسلمانوں کی بخش فرما۔ اب یہاں ذرا اس آیت پر بھی توجہ کیجئے گا، ربنا اغفر لی، مولا میری بخش فرما، والی والدیہ، میرے۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ڈاکٹر صاحب اس ماں باپ کے مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ تھا بندہ پہلے ماں باپ کے لیے مانگتا، بے شک اسی طرح اپنے لیے بعد میں مانگتا، لیکن یہاں اپنے لیے پہلے ہے، اور رب نے حکم دیا ہے، بندے کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ ہم قرآن کا ایک جملہ ایک حرف آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتے، لیکن سوچنا تو ہوگا نا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رب نے پہلے اپنی بخشش مانگنے کا حکم دیا، کہ تقاضا یہ ہے عقل کا، سبحان اللہ، کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے بندہ پہلے ماں باپ کے لیے مانگے۔ بے شک لیکن ابھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ رب نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھ دی ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہ ایک حدیث بھی بیان کر دی جائے ماں باپ کی شان پر تو یہ کافی ہے۔ پھر رب نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھ دی ہے، والدین راضی تو عرش اندر رب بھی راضی۔ یہ تھوڑا پروٹوکول نہیں ہے ماں باپ کے لیے کچھ سمجھے تھا، لیکن اس کا تقاضا یہ تھا ماں باپ کے لیے پہلے دعا ہوتی، اپنے لیے بعد میں ہوتی۔ رب نے پہلے اپنی بخشش کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے، سنیے گا۔ یہاں علماء نے مفسرین نے دو نقطے دیے ہیں، دو سبب بیان کیے۔ فرما پہلا سبب یہ ہے ہم ہیں گناہگار، ہم ہیں خطا کار، ہم ہیں سیاہ کار، ہمارے اعمال ہمارے کرتوت اس قابل نہیں۔ ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جا کے من آنم کا من دانم، میں جانتا ہوں میری اوقات حیثیت کیا ہے، میرے اعمال میرے کرتوت کیا ہیں۔ ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جا کے فرما ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم اس کے آگے ہاتھ اٹھائے دعا مانگے وہ ہمیں عطا کر دے۔ تو رب نے فرمایا بندے ایسا کر، پہلے اپنی بخشش مانگ، جب تجھے معاف کر دوں گا پھر تو جس کے لیے مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ربنا اغفر لی، مولا میری بخش فرما، فرما جب میں تجھے معاف کر دوں گا پھر تو اس قابل ہو جائے گا، پھر تو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اور دوسری وجہ یہ عاشقوں کی نظر ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یقین مانیے جو ابھی تک نہیں بولے انشاءاللہ اس جملے پہ ضرور بولیں گے۔ دوسری وجہ اور حکمت کیا ہے، ریزن کیا ہے رب نے اپنی بخش مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا کہ بندہ کسی کے پاس اپنے لیے مانگنے جائے تو وہ منگتا کہلاتا ہے، کسی کے لیے جائے تو سفارشی کہلاتا ہے۔ اپنے لیے مانگے تو کیا ہوتا ہے بھائی، منگتا، کسی کے لیے مانگے سفارش، یعنی میں اپنے لیے کو مانگوں تو میں منگتا سواری بنوں گا، کسی کے لیے جاؤں گا سفارشی بنوں گا۔ تو رب نے فرمایا اگر پہلے مانگے گا ماں باپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تو بنے گا میری بارگاہ کا سفارشی۔ فرمایا سفارشی نہ بن، ربنا اغفر لی، میرے در کا منگتا بن۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ پہلے اپنی بخشش مانگ کر میرے در کا منگتا بن۔ ہماری بارگاہ کے اصول اور ہیں، جو سر بلند ہوتا ہے ہم سر قلب کروا دیتے ہیں، جو سر جھکا دیتا ہے ہم سر بلند کر دیتے ہیں۔ ہماری بارگاہ کے اصول اور ہیں۔ دیکھیے ایک طرف شملہ اونچا ہے، مکے کا وڈیرا اور چودھری ہے، رنگت گوری ہے، رشتے میں حضور کا سکا چچا ہے، نام ابو لہب ہے، حضور سے کٹ گیا، قیامت تک کے لیے لعنتیں برستی رہیں گی۔ حالانکہ رنگ کا گورا ہے، شملہ اونچا رکھا ہے، مکے کا وڈیرا اور چودھری ہے، رشتے میں حضور کا سکا چچا ہے، لیکن حضور سے کٹ گیا، قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ اب پتہ نہیں اگلے جملے پہ کون چپ رہے کون بولے، میں کہ رنگ کا کالا ہے، رنگ کا کالا ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، ذات کا غلام ہے، نام بلال حبشی رکھتا ہے، ذات مصطفیٰ سے جڑ گیا، اے کائنات نے اکی بیکے کعبہ تلے ہے تو بلال اٹھے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اب دیکھیے مقام و مرتبہ کہاں سے مل رہا ہے۔ اس نے فرمایا ہماری بارگاہ کے اصول اور ہیں، ہمارے بارگاہ کا سفارشی نہ بن، ہمارے در کا منگتا بن، ہمارے در کا فقیر بن۔
فرمایا جو ہمارے در کے فقیر ہوتے ہیں اصل میں وہی تو امیر ہوتے ہیں. فرمایا بلندی پہ بالا ہے بام آ گیا ہے, لب پر محمد کا نام آ گیا ہے, مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی, میرا ان کے مگتو میں نام آ گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنی بخشش مانگ, ربنا اغفر لی, مولا میری بخش فرما. فرمایا جب اپنے لیے مانگے گا ہمارے در کا منگتا بنے گا, فقیر بنے گا, سائل بنے گا. فرمایا ہمارے در کے منگتوں کی شان یہ ہے وہ مانگتے جاتے ہیں ہم عطا کرتے جاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. فرمایا منگتا بن. فرمایا جب منگتا بن گیا ہے اب مانگ والی والدیہ, بے شک مولا میرے والدین کی بولیے بولیے, کچھ میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ربی جانیاں پڑھتے رہتے ہیں لیکن کبھی گہرائی کے اندر بھی جائیں نا. کاش آپ کا یہ مزاج بن جائے قرآن سننے والے بن جائے, دوڑے میے ٹپے سور تال قوم لگ گئے چسکے دے ہوتے کاری صاحب, بے شک دوڑے میے ٹپے سور تال بلے بلے کیا بات ہے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں 3 سے 4 کے اندر بیٹھنے والوں, چسکا چٹنی بیچے یا خشک روٹی بیچے, دیہاتی بندے بیٹھے ہو کیڑا کوئی آپا ہو وڈے شہروں تو اٹھ کے آئے بیٹھے تھے پتہ ہی نہیں بھی چٹنی کا آئے مرچ چٹنی تے گزارا کی تو ہن تک جوان ہویا. بے شک چسکا خشک روٹی ہے یا چٹنی بیچے, چٹنی بیچے چسکا. ایک بندہ ہن عقل مند تواڈے وچ اٹھے کہ میرا چسکا پورا ہونے چٹنی نال تو میں چٹنی ہی کھانی ہے جی, ڈاکٹر صاحب پھر 4 دن ہی کھائے گا پھر میدا بگڑ جائے گا, پھر چٹنی انہوں کھا جائے گی. جی جی میں نے کہا جیسے چسکا پورا ہوتا ہے چٹنی سے, لیکن تیری باڈی کو تیرے جسم کو طاقت خشک روٹی دیتی ہے, ایسے یہ دوڑے یہ ماہیے یہ ٹپے یہ سور یہ تال لازے پار کے چسکا پورا کرتے ہیں. تیرے ایمان کو طاقت یا رب کا قرآن دیتا ہے یا نبی کا فرمان دیتا ہے. اس لیے مزاج بدلیے, قرآن سننے کا مزاج پیدا کیجئے. میں نے کہا مولانا یہ دعا مانگتے نماز کے اندر ہر نمازی والی والی دجا, مولا میرے والدین کی بخش فرما. اب جتنے ہم بیٹھے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں, بے شک کیوں بھائی مانتے ہیں. اچھا جو ہم مانگتے ہیں نہ سب کے ماں باپ زندہ ہیں نہ سب کے فوت ہو گئے, ہاں جی کوئی شک نہیں, ایسے ہے کہ نہیں, ایسے ہی ہے. نہ سب کے زندہ ہیں نہ سب کے. اچھا جن کے زندہ ہیں دعا وہ بھی مانگتا ہے, بے شک تو جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ بھی مانگتا ہے, وہ بھی مانگتا ہے. میں کہ مولوی تو کہتا ہے مرنے کے بعد دعا فائدہ نہیں دیتی, فائدہ نہیں دیتی, رب نے نماز میں رکھی کیوں ہے, رکھی کیوں ہے. والی والی دیا مولا میرے والدین کی بخش فرما. یہ مطلق ہے مقید نہیں ہے. پوچھ کسی مولوی سے کیا ماں باپ فوت ہو جائیں جس کے وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا نماز میں, کیا وہ نہیں مانگے گا؟ جب وہ مانگ رہا ہے پتہ چلا قرآن مطلق رکھا ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو تو فائدہ دیتی ہے, ماں باپ فوت ہو جائیں پھر بھی بخشش کی دعا مانگو تو فائدہ دیتی ہے. اگلی بات بھی آپ کو خشک مولوی نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گا. ماں باپ زندہ ہوں ان کے لیے بخشش کی دعا ہے تو اولاد کو کیا فائدہ ہوتا ہے, ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے. سنیں گے, میں حدیث کے ضرور بتانا چاہتا ہوں. ماں باپ زندہ ہوں یہ تو بات کنفرم ہو گئی, ماں باپ زندہ ہوں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے, فوت ہو جائے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے. لیکن اولاد جو دعا مانگ رہی ہے زندہ کے لیے مانگ رہی ہے تو اسے کیا ملے گا؟ اگر ماں باپ فوت ہو گئے ان کے لیے دعا مانگے تو کیا ملے گا؟ سنیں گے بھائی؟ بالکل وقت مختصر ہے, میں جلدی ایک 7واں گیئر لا کے بیٹھا. بھائی ماں باپ زندہ ہوں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال جو اولاد زندہ ماں باپ کے لیے بخشش مانگے رب اولاد کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تھوڑا کلوز ہو جاؤ, بے زبان تنگ ہو رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ, آگے 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 آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, ٹائم تھوڑا ہے, میزبانوں تنگی ہو رہی ہے, جگہ تنگ ہے, بیٹھنے کا موقع دو جی. تو میرا رب اولاد کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اگر ماں باپ فوت ہو جائیں اولاد ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے میرا رب اولاد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھیے دونوں صورتیں موجہ اولاد دیا انہیں, موجہ اولاد دیا نے. اچھا پھر ایک اور حدیث پہ اس کے ساتھ ملا لیجئے. ایک تو آپ نے سن رکھے بڑی مشہور و معروف ہے, ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو ترب مقبول حج کا, یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایک اور حدیث بھی سن لیجئے اس کے ساتھ, ماں باپ کے چہرے کو اولاد خوشی کی نظروں سے دیکھے تو رب حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اگر اولاد یہ چہرے کو ماں باپ خوش ہو کر دیکھے, یہ بھی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, محمد کا کلام نہیں حضرت محمد کا کلام پڑھ رہا ہوں, حوالے کا ذمہ دار ہوں. میں نے کہا اولاد خوشی کی نگاہوں سے ماں باپ کے چہرے کو تک لے تو میرا رب مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اگر اولاد کو ماں باپ دیکھے, اولاد کو دیکھ کے ماں باپ خوش ہو جائیں
پتہ کہ وہ خوش ہو جائیں، مطلب ہے اولاد کم چنگے کرے پھر ہی ماں باپ خوش ہونے نا، فرمائے اولاد اچھے کام کرے، ماں باپ دیکھ کے خوش ہو جائے، رب ذوالجلال اولاد کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب کہاں